اہل بیت قرآن کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، قرآن اہل بیت کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہاں سے تشفی نہیں ہو رہی، تم کسی سازش کا شکار ہو گئے ہو، تم کسی کی باتوں میں آ گئے ہو، تم پہ پیسے نے اثر کیا ہے، تم کسی کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہو، اگر تم اہل بیت سے مطمئن نہیں ہو رہے ہو تو قرآن کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں ان کے پاس بھیجے گا۔ اگر اہل بیت سے مطمئن ہو، چاہتے ہو کہ اہل بیت کی زندگیوں سے سند حاصل کرو، تو پھر قرآن مجید تمہیں اہل بیت کی زندگیوں کی سند دیتا نظر آتا ہے۔ لہذا ایک کو ثقل اکبر کہا گیا ہے، ایک کو ثقل اصغر کہا گیا ہے۔ دونوں وزنی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں۔ ان دونوں وزنی چیزوں میں کون سا زیادہ وزن رکھتا ہے، یہ بھی حسین بحث ہے۔ کیوں اہل بیت کو ثقل اصغر کہا گیا ہے، کیوں قرآن کو ثقل اکبر کہا گیا ہے؟ اور جب نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں میں 2 ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، دونوں صحیح ہیں، لفظ ثقلین بھی صحیح ہے، لفظ ثقلین بھی صحیح ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہماری مسجدوں میں موجود ہے، قرآن مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قرآن کی زیارت روزانہ ہوتی ہے۔ قرآن کا ہونا بتاتا ہے کہ اہل بیت بھی ہیں، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کا یقین رکھنا قرآن کی بنیاد پر ہم پر لازم ہے۔ ایک بزرگ عالم دین نے ایک اچھی مثال دی ہے، اسے میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب آپ کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو مرد اس سمت میں ہوتے ہیں کہ جہاں دولہا بیٹھا ہوتا ہے، عورتیں اس جگہ ہوتی ہیں جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے، قناعت لگی ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں کا نہیں پتہ ہوتا، مردوں کو عورتوں کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن دلہن کا وجود بتاتا ہے کہ دولہا ہے اور دولہا کا وجود بتاتا ہے کہ دلہن ہے۔ ایک کا وجود دوسرے کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تمہارے گھروں میں قرآن رکھا ہے تو مانو کہ اہل بیت بھی ہیں۔ جب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلیہ۔ میں اپنی آج کی تمہید کو مکمل کروں کہ یہ 2 ہادی جن میں سے ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ قرآن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، اللہ کی باتیں، یہ لفظ اللہ نے کہا ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا یہ لفظ، ان الفاظ کے نشست اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کی طرف پیر کر کے بیٹھ جانا گناہ ہے، پیر پھیلا کر اس کو پڑھنا اس کی توہین ہے۔ یہ اللہ کا کلام زمین پر اترا ہوا ہے، یہ عرش الہی کی باتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ ہماری طاقت میں وہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ تو بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں۔ تو عجیب اہل بیت ہے، حضرت علی ہیں اس میں، بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی۔ اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ گھر والے۔ تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ابے آپ وہ لوگ بولتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے، پڑوسیوں کو لے گئے، تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا؟ اے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی؟ امی عائشہ۔ تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔
تو اسے جتنی محبت حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری. آپ کو امی عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ساتھ میں. ہے بھائی، وہ صحابی تھے، بے تکلف تھے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، منع کر دیا. ہمارے ہاں منع کرنے والا بھی چماٹ پڑتا ہے، اس کو تکلف کا دور ہے نا. ارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. تکلفات ہیں. صحابہ کے دور میں تکلف نہیں تھے، جو دل میں تھا وہی. وہ صحابی جانتے تھے کہ بھائی میں 2 کی دعوت افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے خام خام یہ نہیں کرنی آپ آئیں، آپ وائف کو بھی لے کر آئے. اب انسان چلا جائے اور دل میں آدمی کہہ رہا ہے یار مصیبت کھڑی کر دی، پوچھنا ہی مصیبت بن گیا میرے لیے. دل صاف تھے ان لوگوں کے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ یہ پیشکش قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا، پھر آپ کی دعوت قبول. بولو بھائی. تو نبی تو امت کے معلم تھے نا، بیوی کا ادب بھی سکھا رہے تھے. ادب سے مراد محبت، کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑی غیرت بھی دکھانی پڑتی ہے کہ بھائی میری وائف کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ جاؤ. تو بیوی کتنا خوش ہوگی یہ سن کے میرے میاں نے دعوت کیا کر دی، ٹھکرا دی. آج الٹا ہو رہا ہے، ابے تو نے بھابھی کو خام خامے بلا لیا یار. یہی ہوتا ہے. ابے یار ایک تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا یار، گھر میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اب تھوڑا سا ریلیکس تھا، تھوڑا آؤٹنگ واؤٹنگ ہو جائے گی، بیٹھیں گے. تو نے بھابھی کو بھی دعوت دے دی، اب خود ہی میں تو منع کر نہیں سکتا، اب تو خود ہی کوئی ٹوپی شوپی کرا دے. تو یہ تربیت بھی کرنی تھی نا نبی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. تو فضائل سب صحابہ کے ہیں، سب اہل بیت ہمارے لیے قابل محبت. لیکن جیسے حضرت علی کی بات نرالی ہے بھائی، بے شک اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو امی عائشہ کی بات بھی کیا ہے، نرالی ہے. یہ انداز کسی اور زوجہ کے نصیب میں نہیں آیا. تو ان صحابی نے پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر منع کر دیا، بھائی اکیلے آ سکتے ہیں. تو فرمایا نہیں، قبول نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر قبول کر لی. ممکن ہے تیسری دفعہ پہلے سے انتظام کر کے آئے ہوں. اہل بیت سے محبت میں، امہات المومنین سے محبت، وہ اہل بیت کی محبت میں داخل ہے. اور ان میں سب سے زیادہ کس سے، امی عائشہ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساڈے نزدیک اج بھی ایمان جڑا ہے وہ اہل بیت دی محبت ہے. جن کے دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں وہ فارغ ہے. نماز سے اتنے ختم ہو گئی، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرے تے اسلام ہوندا ہی نہیں ہے. بالکل سانو رافضی تے لے جاندے پے نے دوجے نام. یہ صرف انہاں دے ڈھڈاں دا رول ہے، بس انہاں دے پیٹ دا رول ہے. کوئی عوام آدھے والے کھچ رہا، کوئی عوام آدھے والے کھچ رہا. انہاں دا دین نال کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انہاں دا دین نال تعلق ہوئے تو پھر حضرت یاسر عمار دی قربانیاں کیتے گئیاں، حضرت امیر حمزہ دیاں قربانیاں کیتے گئیاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں قربانیاں کیتے گئیاں، حضرت فاطمہ بن کے اسد دیاں قربانیاں کیتے گئیاں، حضرت ابو طالب دیاں قربانیاں کیتے گئیاں. ٹھیک ہے. ان دے بعد حضرت عباس دیاں قربانیاں کیتے گئیاں. ان دے بعد حضرت بلال دیاں کوڑے کھادیاں قربانیاں کیتے گئیاں. حضرت سیدنا صدیق اکبر دیاں قربانیاں کیتے گئیاں. سیدنا حضرت عمر فاروق انہاں دے نام دے مسجداں کیوں نہیں بنیاں؟ ایکو بندہ انہاں نوں ملا کہ امیر شام، کہ امیر شام دے نام دیاں اسی مسجداں بناواں گے، امیر شام دا عرس مناواں گے، امیر شام دے نام دا جڑا لنگر کھاواں گے. اگر تسی سارے دا نام لیندے تے اسی کہندے چلو ٹھیک ہے. تسی ایک بندے نوں پوائنٹ آؤٹ کیوں کیتا کہ جس بندے نے امام علی علیہ السلام تے کفر دا فتویٰ لوا دیتا اور اپنے اقتدار وچ امام علی علیہ السلام نوں گالیاں کڑواندا سی ممبراں تے بٹھا کے. میں نے دسو نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت کندے پیٹے پاندے جے. وہ تیر سے چلا سی امام علی علیہ السلام واسطے جنگ صفین وچ، تو امیر حضرت ویسے کرنی نوں لگیا جاتے اور آپ امام علی علیہ السلام دے ہتھاں وچ جان دے دیتے. اس عاشق رسول دا قاتل کون ہے؟ حضرت یاسر عمار دا قاتل کون ہے؟ حضرت کی نام ہے عبداللہ بن مسعود دا قاتل کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان دا قاتل کون ہے؟ امام حسن امام حسین دا قاتل کون ہے؟ مولا علی سرکار دا قاتل کون ہے؟ پہلے تو قاتل تو دسو نا کون ہے. ہاں
مطلب گل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا قتل کون ہے؟ یہ سارا وہ گروہ سی جڑا جبرن مسلمان ہوئے، جنہوں نے کہا کہ فتح مکہ دے وچ جڑا ہے اگر اسی مسلمان نہ سانو مت قتل کر دیں، لیکن حضور نے تے امان دے دیتی. انہوں نے ایڈا ٹبر پیارا تو پھر انہوں نے ہی کلمہ پڑھ لوا، کیوں منافقت کر دیں؟ خاندان تے دو ہی ہے نا، ایک خاندان رسول ہے. میں تو سو گھر والے دی ویلیو نہ بنے تے دار والے دی ویلیو کی میں بن جائے. کیا بات ہے، گل کے دو ہی ہوندا جانے ایک حسینی تے بس ہن گل ایک طرف امیر معاویہ ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف ہند ہے، ایک طرف ابو سفیان ہے. ایک خاندان ہے، ایک طرف رسول اللہ ہے، ایک طرف مولا علی ہے، ایک طرف بی بی فاطمہ ہے، نال حسن تے حسین پاک ہے. ایک گرانا ہے تے گرانا ہو. اسی کلمہ انہاں دا پڑھے، اسی کلمہ انہاں دا نہیں پڑھا. سانو انہاں نو مننا ضروری ہے، انہاں دی اطاعت کرنا ضروری ہے. وقت امام دی اطاعت ضروری ہے. تے وقت امام کیڑے 12 امام ہی ہیں نا، انہاں دی اطاعت ہی کرنی ہے نا. مولوی علی نے بونکا بونکی وہ فضل ہے کہ تسی چشتی ہو جڑا ویکھیا سی نا علی یار. یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، اور وہ ہے اہل بیت کی ٹرم کے بارے میں کہ اہل بیت کی اصطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی. تو بھائیو، قرآن و سنت کی روح سے کل 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ. ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں. کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہوں، اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہو جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی. ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے، پھر سیدنا زید بن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں، تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے. تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل تو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے دلائل کا تجزیہ نہیں کرتے. تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت سٹرانگ پوائنٹ ہے اہل تشیع کا، جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر 28 سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونس کے سیغے ہیں، لیکن یہ سیغہ مذکر کا آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انکنہ نہیں آیا، تو یہ تو مونس کا سیغہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مذکر کا سیغہ ہے. اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پہ مونس کا سیغہ ہونا چاہیے تھا. تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ عربی کا اسلوب ہے. یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب اڈاپٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ہم تو جمع کا صیغہ ہے، اللہ تو واحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہانہ انداز اڈاپٹ کیا کہ ہم نے بھیجا ہے. تو یہ محاورتن ہے، یہ ہم واحد کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنؤ اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی لوگ عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا. ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا، گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج، نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب. لیکن پرٹیکولر یہ جو اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی
کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا صیغہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکولر استعمال ہوا ہے جس پہ اہل تشیع کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73 جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے کانٹیکسٹ میں بھی بیان کیا تھا سورہ زاریات کے حوالے سے. فسکت وجہہا کہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدنا اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے. وہاں پر فرشتے جو ہے وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیت، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا، مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اہل بیت کے لیے، حالانکہ پرٹیکولر گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی. تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا صیغہ قرآن میں، اور یہ اہل البیت کا لفظ آ گیا، اہل البیت علیکم، علیکم تم پر اہل البیت. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافضیوں کا. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے اہل بیت کی، وہ جو غدیر خون کی میں نے حدیث بیان کی زید ابن ارقم والی صحیح مسلم کی 6225 سے 6228 تک، اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر غدیر خون پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے. یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا. زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی خود تفسیر کر رہے ہیں صحیح مسلم میں، اور پھر فرمایا کہ آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور آل علی، ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے، اگر کرتوت ان کے ٹھیک ہے. ورنہ قرآن کے منہ سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا، حالانکہ ان کا بیگوٹن سن تھا، سلبی بیٹا تھا، لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. عیب سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر واقعی اپنے اعمال درست کریں تو. کیٹیگری نمبر 3 جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیت کے طور پر استعمال کیا. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل حدیث میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں بتا دوں گا. یہاں ضمناً بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیت کے فضائل کے چیپٹر میں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی، اما عائشہ راوی ہے کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا، پھر سیدنا حسین کو لیا، پھر سیدنا علی کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ کو لیا، اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 5 جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی ٹرم میں، کوئی حرج نہیں. پنجتن پاک سے مراد ہے شرک سے پاک، برے نظریات سے، 7 تن پاک، اور یہ 5 تن خصوصیت کے ساتھ پاک. ہاں گناہوں سے پاک اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے الحمدللہ. گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفرٹ کر کر کے، لیکن معصوم نہیں ہو سکتا. بہرحال لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے احساسی طور پر اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے. ان کا بیٹا اسامہ ابن زید، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت والے جو چیپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا. بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا، زید ابن حارثہ کا نام، اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو وہ بھی اہل بیت میں شامل. اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں آنری طور پر الحمدللہ شامل کیا. اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ کرام علیہم رضوان.